حدیث نمبر 9 اور اسی کے ساتھ حدیث نمبر 10 بھی آج ہم پڑھیں گے. چھوٹی چھوٹی حدیث ہیں تو آپ کے سامنے کتابیں موجود ہیں. صفحہ نمبر 8 ہے, کھول لیجیے. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, بیان کرتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل معروف, ہر نیکی, ہر معروف کام, صدقہ ہے. اخرجہ البخاری, سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں بیان کیا ہے. اور حدیث نمبر 10, وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تحقرن, نہ تم حقیر جانو, من المعروفی, نیکیوں میں کسی شیئا, کسی بھی چیز کو, ولو, اگرچہ, ان تلقا, تم ملاقات کرو, اخاک, اپنے بھائی سے, بوجہ, چہرے کے ساتھ, تلقن, کشادہ. اخرجہ مسلم, اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے. تو یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے, حدیث نمبر 9 اور حدیث نمبر 10, یہ ایک ہی موقع کی دو احادیث, یا یہ بھی ممکن ہے کہ الگ الگ موقعوں پہ, لیکن یہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے جس طرح ان دونوں روایات میں موجود ہیں, اور اسی طرح حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں احادیث کی کتب میں. اور جو بخاری کے علاوہ ترمذی اور سنن مسند احمد میں یہ روایت ہے, اس کے اندر الفاظ اضافی, اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اضافی الفاظ یہ ہیں, کل معروف صدقہ, ہر نیکی صدقہ ہے, ہر معروف کام صدقہ ہے. اور ولو ان تلقا اخاک بوجہ تلقن, اگرچہ اپنے بھائی کے ساتھ کچھ عیدہ چہرے سے ملنا, یہ بھی نیکی ہے, یہ بھی صدقہ ہے. اور وان تفرغ من دلبک فی اناء اخیک, کہ اگر تم اپنے برتن میں سے, اپنے بھائی کے برتن میں کچھ شامل کر دو, پانی وغیرہ, تو یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی حقیر نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں نے ان دونوں احادیث کو آج کے درس میں اکٹھے بیان کیا ہے کہ یہ ویسے تو امام صاحب الگ الگ راویوں سے, الگ الگ صحابہ سے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پہلی حدیث یعنی حدیث نمبر 9 اور حدیث نمبر 10 ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے لے کر کے آئے ہیں, لیکن ایک ہی معنی میں بھی یہ بیان ہوئی ہیں, ایک ہی جگہ پر بیان ہوئی ہیں, ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں. تو اس لیے اس کو اکٹھے بیان کرتے ہیں. یہاں پر حضور فرما رہے ہیں, ہر نیکی, ہر معروف کام جو طبیعت میں یا عقل میں یا شریعت میں معروف ہے, جس معروف کہتے ہیں جانی پہچانی چیز کو, جو ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ اچھائی ہے, اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہو تب بھی, اور نہ ہو انسانیت کے ساتھ تعلق ہو تب بھی, جو چیز انسانیت جس کو اچھا سمجھتی ہے, ہر انسان جس کو اچھا سمجھتا ہے, وہ معروف ہے, اور وہ کیا ہے, صدقہ ہے. حضور فرماتے ہیں, الایمان بضع و ستون شعبہ, ایمان کے قریباً 70 شعبے ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ, سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے. جو ایمان کے 70 کے قریب دراجات ہیں, شعبے ہیں, اس میں سب سے افضل کیا ہے, لا الہ الا اللہ. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق, سب سے کم تر ایمان کیا ہے, رستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا, یہ کیا ہے, یہ بھی ایمان ہے. اور والحیاء شعبۃ من الایمان, حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے, ایک حصہ ہے. اور اس حدیث سے جہاں اور باتیں پتہ چلتی ہیں, اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم پڑتی ہے کہ ایمان صرف قول کا نام نہیں, اور نہ ہی صرف تصدیق بالقلب کا نام ہے. ہمارے معاشرے میں یہ عقیدے کی بات ہے, تھوڑی سمجھ لیجئے, توجہ چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھ لیا, یہ ایمان ہے, اب ہمارا ایمان مکمل ہے. اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم نے دل سے تصدیق کر لی, دل ہمارا ایمان لاتا ہے, ہمارا دل تصدیق کرتا ہے, بس یہ اب ایمان ہمارا مکمل ہو گیا. جبکہ اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں, اماطۃ الاذى عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا, یہ بھی ایمان ہے. تو راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا کوئی زبان کی بات ہے؟
یا دل کا کوئی عمل ہے یا دل کا کوئی جذبہ ہے؟ نہیں، یہ عمل ہے. انسان فزیکلی ایک چیز جو راستے میں پڑی ہے تکلیف دہ اس کو اٹھاتا ہے، سائڈ پہ کرتا ہے، یہ عمل ہے. تو اس سے ہمارے محدثین اعظام نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ ایمان قول، تصدیق اور عمل کا نام ہے. صرف قول سے بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا، صرف دل کی تصدیق سے بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان عمل نہ کرے. انسان زبان سے جتنا مرضی لا الہ الا اللہ پڑھے، دل سے جتنی مرضی تصدیق کرتا رہے، جب وہ نماز نہیں پڑھے گا، عمل نہیں کرے گا، اس کا ایمان خطرے میں، ابھی یہ مومن نہیں ہوا. تو اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، اور یہ بات بھی کہ کوئی بھی نیکی ہے وہ صدقہ بھی ہے، وہ ایمان بھی ہے. انسان نیکی کرتا ہے، ایمانی جذبہ ہوتا ہے، اس کا رب تعالیٰ کے ساتھ کوئی کنیکشن ہوتا ہے. کوئی انسان خیر خواہی اور نیک جذبات رکھتا ہے تو اس کا تعلق رب تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو، تب وہ صدقہ بن جاتا ہے. صرف مال سے ہی صدقہ نہیں ہوتا، انسان اپنی جیب سے کچھ خرچ کرے وہ بھی صدقہ ہے. لیکن اگر جیب میں کچھ نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے، یا کوئی اور نیکی کرنے کا موقع انسان کو مل جاتا ہے، تو جو مخلوقات کے ساتھ اچھا رویہ ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ، ماحول معاشرے میں تعلق داروں کے ساتھ، حتیٰ کہ آپ کے اگر اڑوس پڑوس میں کوئی کفار بھی موجود ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، یہ بھی صدقہ بن جاتا ہے جب نیت رب تعالیٰ کی رضا ہو. اور اگلی حدیث میں لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو جب موقع مل رہا ہے حقیر نہیں جاننا کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے کیا نہیں. جو نیکی ہے وہ حقیر نہیں ہے، جو نیکی ہے وہ حقیر نہیں. لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو بھی حقیر نہیں جاننا. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اپنے بھائی کو کشادہ چہرے سے ملنا، اس کو بھی حقیر نہیں جاننا. اگر کسی بھائی کو پانی اگر آپ اپنے برتن میں سے ڈال کے دے دیتے ہیں، کسی کا کوئی بوجھ اٹھا لیتے ہیں، کسی کو کوئی سامان لا کے دے دیتے ہیں، کسی کی کوئی مشکل آپ دور کر دیتے ہیں، کسی کا کوئی ایک آپ نے کال کرنی ہے اور اس کا کام ہو جاتا ہے، کسی بھی نیکی کو آپ کے نزدیک وہ چھوٹی ہے، اگلے کا پتہ نہیں کتنا اس سے مسئلہ حل ہو جائے اور وہ کتنا آپ کو ساری زندگی دعائیں دیتا رہے، تو نیکیوں کو حقیر نہیں جاننا. رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں نیکیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.